بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کا ہفتہ وار پروگرام حسن احوال کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد منیر الازہری آپ کے ساتھ ہے۔ اس پروگرام میں ہم پہلے حصے میں کسی موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہے سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے لکھنے میں، اور یہ نزول کے اعتبار سے مدنی ہے۔ یہ سورہ پاک مدینہ پاک میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے مختلف نام ہیں۔ پہلا نام تو اس کا فاتحہ ہے، اور فاتحہ کا معنی ہوتا ہے آغاز والی سورت، پہلی سورت۔ فاتحہ یفتح فتحا کا معنی ہوتا ہے کھولنا۔ قرآن میں ہے سورہ فتح، اور اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمائی۔ فتح کا معنی ہوتا ہے کھول دینا، اور دروازہ کھولنے کے لیے بھی لفظ فتح استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے معنوی حوالے سے کہ فتوحات جب ہوتی ہیں جنگوں میں، کہ جنگ کے اندر اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی ہے، تو اس کو بھی فتح کہا جاتا ہے۔ تو ایک فتح جو ہے وہ حصی ہوتی ہے، اور ایک فتح معنوی ہوتی ہے۔ حصی فتح یہ ہے کہ جب آپ دروازہ کھولتے ہیں تو یہ حصی فتح ہے۔ کھڑکی کھول دینا، دروازہ کھولنا، گیٹ کھولنا، الماری کھول دینا، مسجد کا دروازہ کھولنا، گھر کا دروازہ کھولنا، تو یہ حصی ہے کہ جب آپ ٹچ کرتے ہیں کسی چیز کو، اور ٹچ کرنے کے بعد آپ اس کو کھول دیتے ہیں۔ اور ایک ہے معنوی طور پر کسی چیز کو کھول دینا، جیسے کسی کے ذہن کا کھل جانا، کہ ذہن جب کھل جائے تو پھر ذہن کے اندر اللہ رب العزت علوم القاء فرما دیتے ہیں، علوم کی آمد شروع ہو جاتی ہے، بڑے اچھے اچھے خیالات آتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو معنوی فتح ہے وہ دائرہ کار کے اعتبار سے بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ اس میں ذہنی اعتبار سے بھی فتوحات ہم کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے، اور یہ بھی احادیث میں آیا ہے کہ تفتح ابواب الرحمہ، کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ گویا کہ اب فتح معنوی، جو معنوی طور پر کھولنا ہوتا ہے، اب رحمت جو ہے وہ نظر تو نہیں آتی، لیکن وہ محسوس ہوتی ہے معنوی اعتبار سے۔ اور جو حصی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، آپ اسے سونگھ سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں۔ تو یہ حصیات کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ بھی فتح مراد ہے اس سے، اور جن کا تعلق حصیات سے نہیں ہے اس کا تعلق بھی فتح کے ساتھ ہے۔ اور یہ میں نے فتح کا معنی کھول کر اس لیے بیان کیا ہے تاکہ سورہ فاتحہ کا معنی سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو سورہ فاتحہ یہ وہ سورت ہے قرآن کی
کہ جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے وہ دروازے بھی کھل جاتے ہیں جو اسے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے رحمت کے وہ دروازے بھی کھل جاتے ہیں جو اسے نظر نہیں آتے۔ اسے اللہ رب العزت ہر قسم کی فتوحات عطا فرماتے ہیں کہ جب انسان بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ وضو کر کے قرآن مجید سامنے رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، میں نے تیری محکم کتاب اپنے سامنے رکھ لی ہے، اب میں اس کتاب سے ہدایت اور روشنی حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے دنیا کے دروازے بھی کھول دے، دین کے دروازے بھی کھول دے، روحانیت کے دروازے بھی کھول دے، رحمت کے دروازے بھی کھول دے۔ تو فاتحہ سورت جو ہے یہ ان سارے دروازوں کو کھولنے والی ہے۔ اگر وہ دروازہ ہے جو نظر آ رہا ہے وہ بھی کھل رہا ہے، جو نظر نہیں آتا وہ بھی کھل جاتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو، ایک ایمان والے کو قرآن مجید کا مطالعہ اس یقین کے ساتھ کرنا چاہیے کہ میں قرآن کا مطالعہ کر رہا ہوں یا قرآن کا مطالعہ کر رہی ہوں تو سورہ فاتحہ سے آغاز کیا ہے تاکہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھل جائیں۔ اور پھر یہ بھی دستور ہے کہ ہم اپنے کام کا آغاز بھی سورہ فاتحہ سے کریں اور کام کا اختتام یا انتہا بھی سورہ فاتحہ سے کریں۔ کام کا آغاز کس طرح سورہ فاتحہ سے کریں کہ جیسے کوئی کام شروع کریں تو پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ہم نے اپنا کام شروع کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر قسم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اسی طرح جب انسان اپنے کام کا اختتام کرے، انتہا پہ پہنچے تو پھر بھی سورہ فاتحہ پڑھے۔ جب وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ، اس کام سے پہلے جو تو نے میرے لیے رحمت کا دروازہ کھولا ہے یہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہے، بند کبھی نہ ہو، یہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے یا اللہ۔ اور اللہ رب العزت اس شخص کے لیے جس نے اپنے کام کے آغاز اور کام کے انتہا پہ سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام جو ہے الشفا بھی ہے۔ شفا کا معنی ہوتا ہے کہ بیماریوں سے نجات دینے والی، ظاہری بیماری یا باطنی بیماری، جس قسم کی بھی بیماری ہو سورہ فاتحہ اس سے نجات دے دیتی ہے۔ یاد رکھیے کہ شفا جو ہے شین کے نیچے زیر ہونی چاہیے، کسرہ ہونا چاہیے۔ اگر شین کے اوپر فتح ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے آگ کے گڑھے کا کنارہ۔ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم گفتگو کرتے ہوئے توجہ نہیں کرتے اور ہم شفا کے بجائے شفا بول دیتے ہیں، تو معنی تو غلط ہو گیا، معنی درست نہ رہا۔ تو معنی کی درستگی کس میں ہے کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ الشفا، سورۃ الشفا، تو اسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک اور نام بھی ہے ام الکتاب۔ ام الکتاب کا معنی یہ ہے کہ کتاب کی اصل، چونکہ پورے قرآن کا خلاصہ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں۔ میں پہلے سورہ فاتحہ کے جتنے بھی اسماء ہیں ذرا ان کو بیان کر دوں، پھر ام الکتاب کے اوپر ہم فوکس کریں گے
اور ہمارے ناظرین کو یہ بات سمجھ میں آ سکے کہ کا معنی کیا ہے۔ کا معنی ہوتا ہے اصل، الکتاب، اصل، کتاب کی اصل، یعنی اس مقدس کتاب میں جتنی بھی تعلیمات بیان کی گئی ہیں ان کی اصل، ان کا خلاصہ وہ اس سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ اس سورت کو سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس میں 7 آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں السبع المثانی۔ وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جائیں اسے کیا کہتے ہیں؟ السبع المثانی۔ اور قرآن مجید میں ارشاد بھی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں وہ عطا کی ہیں، پورا قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کی جو اہمیت ہے اس کو الگ سے بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو پورا قرآن جو عظمتوں والا ہے وہ بھی عطا کیا ہے، اور پھر قرآن میں سے اس کی عمومیت میں سے کیا کیا؟ سورہ فاتحہ کو خاص کر دیا کہ پورا قرآن تو عطا کیا جو عظمتوں والا ہے، بڑائی والا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ بھی عطا کی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ایک نام الدعاء بھی ہے، کیونکہ اس میں جو آخری آیتیں ہیں، 3 آیتیں ہیں، اس میں دعا کی جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا غضب نازل ہوا، جو تیرے راستے سے پھر گئے، جو گمراہ ہو گئے۔ دعا ہے۔ اس کا ایک نام جو ہے الصلاۃ بھی ہے۔ الصلاۃ کا معنی ہوتا ہے نواز یا رحمت، دعا کے معنی میں بھی صلاۃ استعمال ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ سورت نماز کے اندر بار بار پڑھی جاتی ہے اس لیے اس کو الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک معنی الواقیہ بھی ہے، الواقیہ، واو الف قاف موٹا قاف، یا اور گولتا، الواقیہ۔ واقعہ کا معنی ہوتا ہے، واقعہ کا معنی ہوتا ہے پروٹیکشن دینے والی صورت، کہ جب کوئی شخص اس صورت کو پڑھ لیتا ہے تو اسے اللہ کی حفاظت حاصل ہو جاتی ہے، پروٹیکشن مل جاتی ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ اپنے بچوں کو سورہ فاتحہ پہلے سکھاؤ، جیسے ہی وہ سیکھنا شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ سکھانی شروع کر دو، سورہ فاتحہ وہ سیکھیں سب سے پہلے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ جب انہیں تعلیم ہو جائے گی اس کی، وہ سیکھ جائیں گے تو پھر سمجھ لیں پورا قرآن آسانی سے سیکھ جائیں۔ اسی طریقے سے اس سورہ کا نام الراقیہ بھی ہے، الراقیہ جس کے ذریعے سے آپ دم کرتے ہیں۔ تو چونکہ اگر کسی شخص کو کوئی روحانی تکلیف ہو تو سورہ فاتحہ کا دم کیا جائے، اس کے اوپر پڑھ کے پھونک ماری جائے، اللہ رب العزت اسے شفا عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام کہیں بھی پڑھا جائے بہرحال اس کے اثرات ہیں۔ اور اس کی مثال ایسے کہ اگر آپ کسی کو اچھی بات کہیں تو احساس ہوتا ہے نا کہ خوشی ہوتی ہے، اگر آپ کسی کو بری بات کہیں اس کو برا لگے گا، فیلنگز ہیں، وہ ریزز نکلتی ہے، جو بات ہوتی ہے اس کے اندر ایک ریز ہوتی ہے جو سفر کرتے اگلے کے دل پہ
جا کے منتقل ہو جاتی ہے. تو اچھی بات سے انسان کو خوشی ملتی ہے اور بری بات سے انسان ناراض ہوتا ہے. تو اللہ کی کلام، اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جس کی طرف کوئی داعی دعوت کرنے والا بلاتا ہے؟ تو اللہ کی بات ہی سب سے بہتر ہے، اس سے بڑھ کے کسی کی بات بہتر نہیں. اگر اللہ کا کلام پڑھ کر کسی کے اوپر پھونک ماری جائے تو بہرحال اس کے اثرات ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اس کے بے شمار نام ہیں، لیکن ہم ام الکتاب کے اوپر فوکس کرنا چاہتے ہیں. ام الکتاب، کتاب کی اصل. ام کہتے ہیں ماں کو، اور ام کی جمع امہات آتی ہے، مائیں. حدیث پاک کے اندر ارشاد ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ام کی جمع امہات ہوگی، تو ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے. ماں کا یہ ایک بڑا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے نسل انسانی کو بڑھانے کا ذریعہ بنا دیا. ماں کے ذریعے سے نسل انسانی بڑھتی رہتی ہے. اللہ رب العزت نے ماں کو بڑا رتبہ بھی دیا. ماں اللہ تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے نظام کو برقرار رکھنے کا وسیلہ ہے. ماں کے ذریعے انبیاء بھی اس دنیا میں آئے، رسول بھی آئے، صحابہ بھی آئے، ائمہ بھی آئے. ماں کے ذریعے سے ہم اور آپ بھی آئے، اور قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، سارے آتے رہیں گے ماں کے ذریعے سے. اور سوائے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا، اس میں اپنی جناب سے روح پھونکی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اپنی حضرت حوا کو پیدا کیا. باقی جتنی سے اس دنیا میں آئے ہیں. تو ماں اللہ تعالیٰ کی کائنات کو برقرار رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، سبب ہے. اللہ رب العزت نے اس نظام کو آگے بڑھانا ہے ماں کے ذریعے سے. تو کہتے ہیں اصل کو، ذریعے کو. جو چیز کسی چیز کو برقرار رکھنے کا سبب ہو اس کو کہتے ہیں. تو الکتاب، سورہ فاتحہ، یہ قرآنی تعلیمات کو برقرار رکھنے کا ذریعہ اور سبب ہے. جو بھی اس کو پڑھے گا گویا کہ اس نے قرآن کی پوری تعلیمات کو حاصل کر لیا. اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ السبع المثانی، 7 دہرائی جانے والی آیتیں اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اس کو پوری اہمیت کے ساتھ بیان کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں اور عظمت والا قرآن عطا کیا. کیا جب قرآن کی بات کی تو اس میں یہ 7 آیتیں دہرائی جانے والی نہیں آتی؟ یقیناً آتی ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کو الگ بیان کر کے پھر قرآن کا ذکر کیا کہ یہ خاص ہے سورت جس کا ذکر اللہ رب العزت نے الگ سے کیا ہے.
مسند امام احمد کے اندر حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آواز دی اور وہ نہ آئے کیونکہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز ختم کر کے وہ بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، میں نے تمہیں پہلے بلایا تھا، پہلے کیوں نہیں آئے، اب کیوں آئے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے وہ آیت نہیں سنی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم؟ اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو ان کی آواز پر لبیک کہو۔ اور پھر آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی عظیم بات بتاؤں گا جو پہلے تمہیں کسی نے نہیں بتائی ہوگی۔ ہاتھ پکڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں۔ محترم ناظرین، اس حدیث کو ہم مکمل کریں گے، ایک مختصر سی بریک ہے، اور مختصر سی بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہم دوبارہ ہوں گے۔ تو اس حدیث کو ہم مکمل کریں گے سورہ فاتحہ کے حوالے سے۔ بریک کے دوران آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ایک کمرشل بریک ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک محترم ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ حدیث جو کہ ان کے مسند کے اندر مذکور ہے اسے بیان کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کا ہاتھ پکڑا اور مسجد نبوی سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا، تو میں نے یاد دلایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے ایک عظیم بات بتانا تھی۔ وعدہ یاد دلایا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک ایسی عظیم صورت ہے جو پہلی کتابوں کے اندر نہیں، نہ زبور میں، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، اور وہ کون سی صورت ہے؟ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام اساس القرآن بھی ہے، قرآن کی جڑ۔ قرآن کی جڑ، جس طرح درخت کی جڑ ہوتی ہے، جڑ کے بغیر کوئی درخت نہیں ہوتا، کوئی پودا نہیں ہوتا، اس طرح قرآن کی جو جڑ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ جسے جڑ کی سمجھ آ گئی اسے پورے قرآن کی سمجھ آ گئی، لہٰذا جڑ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے، اور اس حصے میں لائیو کالز کے ذریعے آپ کے سوالات ہم لیتے ہیں، اور پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جائیں۔ اس وقت یہ حصہ آپ کے لیے پیش خدمت ہے، اور سکرین پر دیے گئے نمبر کی مدد سے آپ کال کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ میں بیان کر رہا تھا کہ کس طریقے سے یہ سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے دو حصے ہیں، ایک حصہ بندے کے لیے اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک میرے لیے ہے اور ایک میرے بندے کے لیے۔ جو پہلا حصہ ہے، الحمدللہ رب العالمین،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے، تو اس وقت الحمدللہ رب العالمین سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے۔ اور جب حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، پھر بندہ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ ہم اس حدیث پاک کو ابھی مکمل کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں وہ ہم سے کیا پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ علامہ علامہ صاحب، صاحب، ہم آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور بہت سی ہم کو اسلامی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ بہت خدا آپ شکریہ کی آپ عمر کا، دراز کرے۔ تو آمین۔ جو علامہ صادق قریشی صاحب تھے، وہ جو کافی عرصے تھے جو ہم نے نہیں ان کو بھی دیکھا، ان کا بھی ہم پر جی، شاید کال مس ہو گئی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ حدیث کے مطابق کہ جب بندہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، مالک یوم الدین، جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی ہے۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آیا فوض الی عبدی، میرے بندے نے اپنا آپ میرے حوالے کر دیا، میرے بندے نے کہا یا اللہ میرا سب کچھ تیرے حوالے ہے۔ اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت بندے اور رب کے درمیان ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے اور بندے کے ساتھ بھی۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد دعا ہے جس کا تعلق بندے کے ساتھ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے۔ اب ان آیات کا تعلق بندے کے ساتھ ہے اور بندہ رب سے مانگ رہا ہے، دعا ہے، گویا کے ساتھ آئے تھے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی جو تمام جہانوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے، الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان، انتہائی رحمت فرمانے والا ہے، مالک یوم الدین، اور وہ مالک ہے روز جزا کا، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کا تعلق اللہ اور بندے کے ساتھ ہے۔ یہ آیت اللہ اور اس کے مخلوق کے مابین، اس کے بندے کے مابین۔ اور پھر آخری تین آیت
اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہو، ولا الضالین، اور نہ ہی ان کا راستہ جو گمراہ ہو گئے۔ یہ دعا ہے اور اس کا تعلق بندے کے ساتھ، یہ بندے کے لیے جو وہ رب سے مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ عطا فرما دے۔ سورہ فاتحہ کے اندر پورے قرآن کا خلاصہ موجود ہے۔ جس طرح آپ دفتر میں ایک فائل پیش کرتے ہیں تو جو پہلا صفحہ ہوتا ہے اس کے اوپر اس کی سمری لکھی ہوتی ہے، اور جو باس ہے، جو ڈائریکٹر ہے، جب وہ سمری کو پڑھتا ہے اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس پوری فائل کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ پھر وہ ترتیب کے ساتھ آگے کاغذات لگے ہوتے ہیں، پوری فائل موجود ہوتی ہے اور انسان پوری فائل کو پڑھ لیتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن نے جب یہ ڈیوائن فائل اپنے بندوں کو عطا کی، اس میں سمری جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی صورت میں لکھی، تاکہ پڑھنے والا قرآن کی پوری سمری سورہ فاتحہ میں پڑھ لیں کہ اس قرآن کے اندر ہے کیا۔ قرآن میں اعتقادات بھی ہیں اور معاملات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں اور آداب بھی ہیں۔ یہ مین چیزیں ہیں، اس کے تحت پھر کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور یہ مختصر سا پروگرام ان ساری اشیاء کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو پہلی چیز اعتقاد کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ توحید ہے، توحید پر ہمارا عقیدہ، جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی۔ ویسے تو سارے انبیاء نے توحید کا پرچار کیا، توحید کا پیغام ہر ایک نبی، ہر ایک رسول نے لوگوں تک پہنچایا۔ ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس پیغام توحید کو سمجھے جو آخری نبی رسول کریم سبب کائنات خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اور پوری زندگی جس کی تبلیغ آپ نے فرمائی، توحید کا پیغام اللہ کے رسول نے پہنچایا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا۔ یہ وہ توحید کا پیغام تھا جو آپ نے پہنچایا۔ تو سورت کا آغاز اللہ کے نام سے ہو رہا ہے، اس کی تعریف سے ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر پہلی آیت کو بیان کر کے ہمارا عقیدہ بیان کر دیا کہ لوگوں، تمہارا عقیدہ یہ ہونا ہے، یہ ہونا چاہیے، اور یہ ضروری ہے کہ تم یہ اپنا عقیدہ رکھو۔
تمہاری بات اللہ کے نام سے شروع ہو، تمہارا یہ اعتقاد ہو، عقیدہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اور اس دنیا میں جب تک رہیں گے اللہ کے لیے رہیں گے، اور قیامت کے دن میں رب کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ عقیدے سے آغاز کیا سورہ فاتحہ کا، اور پورے قرآن میں بار بار عقیدے کو بیان کیا۔ ابھی سورہ فاتحہ کے بعد اگلی جو سورت ہے سورہ بقرہ، اس کے اندر دیکھیے آپ، پورا عقیدہ بیان کیا گیا پہلی آیات میں۔ اور وہ کیا آیات ہیں؟ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کا علم اللہ اور اس کے بتانے سے اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اب غیب پر ایمان رکھنا، یہ ہمارے اب عقائد کا بیان ہو رہا ہے، یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں جو انہوں نے نہیں دیکھے، ایون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم نے تو آپ کی ظاہری حیات کو نہیں پایا، جو ایمان رکھتے ہیں غیب کے اوپر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو انہیں دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور اہل ایمان کی تعریف یہ ہے کہ وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ اور جب یہ ان کا اعتقاد ہے، پورا یہ عقیدہ ہے، تو پھر خوشخبری کیا ملی، انعام کیا ملا اللہ کی طرف سے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ہدایت پر بھی یہی لوگ ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، اور کامیاب بھی یہی لوگ۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کا آغاز عقیدے سے کیا کہ تمہارا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ عقیدہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات نے ہمیں پیدا کیا، وہی رزق دینے والی ہے، وہی عزت دیتی ہے، وہی کسی کو اس کی نافرمانیوں کے سبب ذلتوں سے دوچار کرتی ہے، وہی موت دیتی ہے، وہی بیماری دیتی ہے، اور وہی شفا دیتی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا پہلا حصہ ہے جس میں عقائد کو بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر آگے عبادات کا ذکر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیہ پاک میں اللہ رب العزت نے عبادات کو بیان کیا کہ ہماری ساری عبادات نماز کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، وہ اللہ کی ذات کے لیے، اور مدد بھی انہی سے مانگی جائے گی۔ مدد صرف اللہ کی ذات سے ہم مانگیں گے،
کسی اور سے مدد نہیں مانگے گی، صرف اللہ سے۔ تو پورا قرآن عقائد کو بیان کر رہا ہے اور اس کے بعد عبادات کو بیان کر رہا ہے۔ عقائد بھی آگے سورہ فاتحہ کے ابتدائی حصے میں، اور اس کے بعد عبادات آگے، اور پھر تیسرا حصہ جو سورہ فاتحہ کا اور آخری حصہ، اس میں آداب کا ذکر ہے، اخلاق، آداب، کہ اللہ سے مانگنا کیسے ہے، اور اللہ سے مانگنا دعا کی صورت میں۔ دعا کا معنی ہوتا ہے التجا کرنا، عرض کرنا، اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دینا، عاجزی انکساری سے کام لینا، تب دعا ہوتی ہے، تب ادب ہوتا ہے اللہ کی ذات کا۔ اللہ کا ادب کرو، اس کے بندوں کا ادب کرو۔ فرمایا کن کا ادب کرنا ہے اور کن کا ادب نہیں کرنا، وہ بھی بتایا۔ کن کا ادب کرنا ہے؟ جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا، جن پر اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کا ادب کرو، اور جن پر اللہ کی نعمتیں نازل نہیں ہوتی ان سے دور ہو جاؤ، ان کا ادب مت کرو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام نازل کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ ادب بیان کیا گیا ہے، اللہ کی ذات کا ادب، اس کے خاص بندوں کا ادب۔ تو پورا قرآن 3 چیزوں کے اوپر مشتمل ہے، اور ان 3 چیزوں کے نیچے کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پہلا ٹاپک اعتقاد کا ہے، اور دوسرا ٹاپک عبادات کا ہے، اور تیسرا ٹاپک اخلاق اور آداب کا ہے۔ پورے قرآن میں یہی 3 چیزیں بیان ہیں، اور ان 3 چیزوں کے نیچے پھر کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ مین ٹاپک جو ہیں، مرکزی موضوعات یہ ہیں قرآن کی، اور سورہ فاتحہ کے اندر انہی مرکزی موضوعات کو ٹچ کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے بڑے واضح انداز میں۔ ان مین ٹاپکس کو بیان کیا گیا۔ پہلا ٹاپک عقائد بیان کیا گیا، اور دوسرا ٹاپک عبادات کا، اس کو بیان کیا گیا، اور تیسرا ٹاپک اخلاق اور آداب کا۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں سورہ فاتحہ جو کہ قرآن کا خلاصہ ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب خلاصے کی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آگے قرآن انسان پڑھتا ہے، قرآن کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سورہ فاتحہ کے پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کی برکت سے ہمارے فہم کے دروازے کھل جائیں، علم کے دروازے کھل جائیں، اور پھر ہم پورے قرآن کی تعلیم حاصل کریں۔ دوستو، یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ جو کہ قرآن کا خلاصہ ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس کا فہم عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔